صلوات پڑھو بآواز بلند۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات پڑھیے گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما۔ اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حساری وحسار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہے موڈ مجلس سننے کا۔ میں جب یہاں پہنچا ہوں تو بانیان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ نے اس موضوع پہ مجلس پڑھنی ہے۔ میں اپنی مرضی سے مجلس نہیں پڑھنے لگا، لیکن ان کا چونکہ حکم ہے، وہ اپنے حالات سے واقف ہیں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس کی مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں میں نے پوری دنیا کا نام لیا تمہارے سامنے، یہاں پر نہیں لیا، انٹرنیٹ پہ بھی لیا کہ پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی غلط ثابت کرے
میں پھر کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں. یہ پوری دنیا کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ رادھا کشن والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے یا بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھو ہم بآواز بلند. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی میری بات کو غلط ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، اور شیعہ مذہب پھر چھوڑ دوں گا. لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے. پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے. شاہ نجف کا صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہی بیٹھے، اگر شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. لیکن میری بات ان سے ہے کہ جو قرآن کو سننا چاہتے ہیں یا علم کے ٹھرکی ہیں. یہ سر والوں سے میری بات نہیں ہے. سر والوں کو کیا سمجھ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی سمجھ ان کو آئے گی قرآن کو سننا چاہتے ہیں. بات میری سمجھ آ رہی بھائی؟ موضوع ذہن میں ہے. اصل میں شیعوں کے لیے مجلس پڑھتا ہی نہیں. میں مجلس ہی ان کے لیے پڑھتا ہوں جن سے نکل کے میں شیعہ ہوا ہوں. تم نے دیکھا نا فیس بک پہ یا انٹرنیٹ پہ دیکھ لینا. ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ سانگلی ہل کے اندر ایک اہل حدیثوں کا مولوی تھا. 4 سال سے اس کا میرا مقابلہ باسا ہو رہا تھا، اور 4 سال گزرنے کے بعد پھر اس کو ماننا پڑا ہے کہ جناب زہرا حق پر تھی. سمجھے؟ پھر اس نے بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اور نوجوانوں نے فیس بک پر دیکھا ہوگا اور اس نے اقرار کیا ہے فیس بک کے اوپر کہ میں اتنی دیر کے بعد. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کدی گل میں مننا انہوں یہ دسو نا. ہر دین دا بندہ اگے بیٹھا تو میں کلا. ہر بندے دے منہ چ میں برکی تو نہیں پانی. صلوات پڑھو بآواز بلند. بھائی سمجھ آئیے؟ اور 3 مولوی ہیں جن کو پھر میں نے نیا تم کو شیعہ کر کے دیا ہے، اپنی برادری سے نکالے ہیں. اور نیٹ پہ دیکھ لیں. ایک کا نام تو مولانا ابو سفیان ہے، دوسرے کا نام جلیل احمد شاکر ہے، تیسرے کا نام قاری عبداللہ ہے. تو یہ 3 میں نے شیعہ نہیں کیے، میں نے صرف اپنے مولا کی صداقت بیان کی ہے. اب ان کی کھوپڑی کام کر گئی. جیسے میں شیعہ تھا وہ بھی شیعہ ہوئے، اور نیٹ پہ انہوں نے بیان دے دیا کہ آج کے بعد ہمارا اس مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج کے بعد ہم شیعہ ہیں، شیعہ نے علی ہیں. تو اس لیے میں تمہارے لیے تو مجلس نہیں پڑھتا. بابا تمہیں سر چاہیے، تمہیں تو علم چاہیے ہی نہیں. تم تو علم کے ٹھرکی نہیں ہو، تو علم حاصل کرنا چاہتے ہو. علم ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے مذہب کی تلاش کرنی ہے کہ مذہب کون سا سچا ہے. لو ہن بات دیر میں ہے. موضوع کیا ہے؟ امام کیسا ہونا چاہیے. تو پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی ہے. گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مدودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، میری سزا وہ ہے جو سرے عام ایک چور کی ہوتی ہے۔ اب سن قرآن، اللہ فرما رہے کہ مولوی نہیں، مولویوں کا اللہ فرما رہے ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ اس کے بولو ذرا، کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، تو جس بندے کا امام ہی چول ہوگا لوگ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ پھر بولو کس کے؟ لیکن جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں نا، یہ نہیں مانتے امام کے ساتھ، یہ کہتے نہیں ہر بندے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کس کے ساتھ؟ کس کے؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرا بھائی کہتا نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور نوجوانوں، افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کی ماں کی عربی آتی ہے، ان مولویوں کو ماں کی عربی آتی ہے، اللہ کو ماں کی عربی نہیں آتی۔ اگر ماں کے ساتھ ہر بندے نے اٹھنا ہوتا نا، اس کی عربی عبارت پھر یوں بننی چاہیے تھی، یوم ندعو کل اناس بامہم، حشر کے دن ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہاں امہم نہیں، یہاں ہے بے امامہم، کہ حشر کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لو تم اگر پھر بھی ضد پہ ہی اڑے ہو، تم کہتے ہو ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو پھر میرا غصہ نہیں کرنا، قاری صحابت ضد کرتا ہی نہیں ہے، ہم تمہاری بات کو سائیکل کے لیے مان لیتے ہیں کہ تم کہتے نا حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا، تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ۔ بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ بس سمجھ آ رہی نا؟ اور ماں نے بھی اٹھنا یا کہ نہیں اٹھنا؟ اٹھنا نا، لیکن یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بوز ہے، وہ کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھے گا۔ نہیں تو 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، صبح قرآن کھول کے چیک کر لینا، اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ اور عقل کے کالج کے بگوڑے ملاؤ، جب قرآن کہتا ہے ماں کو بچے کا پتہ نہیں، بچے کو اماں کا پتہ نہیں، تو اماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ تو سمجھ نہیں آ رہی؟ قرآن کہتا ہے بچے کو اماں کا پتہ نہیں، اماں کو بچے کا پتہ نہیں، تو قرآن کے ساتھ پھر ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ اگر پھر بھی تم ضد پہ ہی اڑے ہو ہے، پھر اگر ماں کے ساتھ اٹھے گا ہر بندہ، پھر تو اٹھے گا، تیرا ابا نہیں اٹھے گا۔ بس سمجھ آ رہی نا؟ پھر تیرا، کیونکہ ابے کی ماں ہی کوئی نہیں، اس ابے کا پتہ ہے؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا، ہمارا ڈیڈی ہے آدم، بتا ہاں آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ کوئی سمجھ آئی؟ وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر پھر بھی تمہیں ضد پہ ہی اڑے ہو تو تم کہتے ہو ہر بندہ حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری سخاوت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ اگر ہر بندہ حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، جس بندے کی ماں ہی نہ ہو۔
اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جس بندے کی اما ہی نہ ہو، اچھا وہ بتا ہاں کس کے ساتھ اٹھے گا؟ سمجھ آ رہی بھائی؟ کے لیے بلندتر سلامات۔ اور ان کو سمجھ آئیے؟ اور ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا جس بندے کی اما ہی نہ ہو، بتا وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا، ہمارا ڈیڈی ہے آدم، بتا ہاں آدم کی ماں کا کیا نام ہے کوئی آدم کی ماں؟ چلو آدم کو چھوڑتا، ہماری پہلی امی ہے جناب حوا، چلو حوا کی ماں کا نام بتاؤ، وہ ہے؟ تو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو اٹھے گا، نہ تیرا ابا اٹھے گا نہ تیری ممی اٹھے گی، نہ ابے کی کو ماں ہے نہ ممی کی کو ماں ہے۔ اگر اماں اور اپنے ابے کو اپنے ساتھ اٹھانا نا حشر کے دن، پھر تمہیں ماننا پڑے گا ہر بندہ ماں کے ساتھ نہیں اپنے امام کے ساتھ اٹھانا۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس کا امام برا ہوگا اس کا انجام برا ہوگا۔ چل ہم قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے۔ اللہ امام کہتا کسے ہے؟ امام کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا گناہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے؟ کیا امام خاکی ہوتا ہے یا نوری ہوتا ہے؟ کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے؟ لو بے شیعہ سنیں دوستو، نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ فٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دلاداری ہے۔ آؤ پورے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ پورے قرآن میں جس کی اللہ کہنا اطاعت کرو وہ ہوگا امام، جس کی اتباع کرو وہ ہوگا امام، جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے، اتباع سے منع کرے، نہ وہ امام ہے نہ وہ رہبر ہے نہ وہ لیڈر ہے نہ وہ ہادی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی آیت پڑھاؤں سورہ دہر سے، جا کے چیک کر لینا، پتہ چلے گا ایک آیت ہی فیصلہ کرے گی امام کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی آیت پڑھاؤں سورہ دہر سے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اللہ فرماتا ہے خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا وہ امام ہی نہیں ہوتا۔ سمجھائی؟ ایک گناہ کیا، اللہ کہتے ہیں گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کا مرید نہ ہونا، گناہگار کو پیشوا نہ بنانا، گناہگار کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھ آ گئی، گناہگار امام نہیں ہوتا۔ امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا، امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا۔ پہلی آیت پڑھی ہے سورہ دہر سے، دوسری آیت پڑھا ہوں سورہ جاسیہ سے، میری طرف دیکھنا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ فرماتا ہے جاہل کی تابعداری نہ کرنا، جاہل کا مرید نہ ہونا، جاہل کو پیشوا نہ بنا لینا، جاہل کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھائی؟ جاہل امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا، جو باب العلم ہوگا۔ کتنی آیتیں ہوئیں؟ 2۔ 29 آیت پڑھا ہوں سورہ قلم سے، اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کا مرید نہ ہو جانا، جھوٹے کو پیشوا نہ بنا لینا، جھوٹے کو ہادی نہ مان لینا، جھوٹے کو امام نہ بنا لینا۔ اب سمجھائی؟ امام کاذبین سے نہیں ہوتا، امام صادقین سے ہوتا ہے۔ امام کاذبین سے نہیں ہوتا، امام صادقین سے ہوتا ہے۔ کتنی آتی ہوئی ہیں؟ شاباش بولو کتنی؟ 4 آیت پڑھوں؟ 4 آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے ایسی، کتنا بھی پاٹھی سے پاٹھی بندہ ہوا، کند ذہن بندہ ہوا، کم عقل بندہ ہوا، کم فہم بندہ ہوا، اس کو بھی پتہ چلے گا امام کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، 4 آیت پڑھوں پارہ نمبر بقرہ، پارہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام ہی نہیں ہوتا۔ بھائی کو سمجھ آ رہی؟
اللہ فرماتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو، شیطان کا اٹیک ہو، وہ بندہ امام نہیں ہوتا. اس کی تابعداری نہ کرنا، اس کا مرید نہ ہونا، اس کو پیشوا نہ بنانا، اس کو ہادی نہ ماننا، اس کو امام نہ بنا لینا. کیوں؟ وہ خود شیطان کا مرید ہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو. اب ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیوں لڑتے ہو ہم سے؟ فلاں کو مانو، فلاں کو نہیں مانتے، شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، شیعہ فلاں کو نہیں مانتے. ہم کیسے مانیں ان کو؟ ہم ان کو مانتے ہیں جنہیں اللہ منوائے. ہم انہیں مانتے جن کو اللہ ماننے کا حکم دے. اب اللہ نے کہا جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا. مجھے بتاؤ تو صحیح نا، بتاؤ پھر مجھے یہ شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ سمجھنا، رکھ دے مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ یہ شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا. پہلے تو پوچھے گا کسے؟ اس جمعرات والے مولوی سے. اس کو تو پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں. لوگوں نے کہنا ہے مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ داڑھی ساڈے ورگی ہے، یہ وچوں شیعہ ہے. بولو ذرا وچوں. میں کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہوئے، کوئی چبل دا پتر اتو شیعہ نہ ہوئے. بندے کو وچوں شیعہ ہونا چاہیے نا. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر بندہ ایمان نہیں ہوتا. پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، تمہارے دم میں دم ہے تو چیلنج کو قبول کر لو. جملہ میں نے کہنا ہے ضائع نہیں کرنا. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا. میں قرآن سے بتانے لگا ہوں شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا. پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے. سمجھ آئی؟ شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو نبی کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے. لیکن مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا. یا کوئی نہیں بھاگا تھا، نہ میں اس وقت تھا. لیکن اگر تمہارے ذہن میں کوئی غلط بات بیٹھی ہے نا، شیعو تم بھی ذہن سے نکال دینا. میرا جملہ ظاہر نہیں کرنا. لکھو نبی پاک کا کوئی بھی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. میں پھر تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں او شیعو، اگر تمہارے سینے میں کسی نے غلط بات بٹھائی ہے تو آج کے بعد سینے سے نکال دینا کہ نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. صحابی مر تو سکتا ہے، صحابی مر تو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا. نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. جتنے صحابہ تھے سارے ہی اچھے تھے، کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. لیکن سن لو جتنے بھاگے تھے سارے منافق تھے. اچھا بندے کہتے ہیں بھاگے ہی نہیں تھے. یہ چھیوں کے ذاکروں کی بنائی ہوئی باتیں گڑی گڑی کر کہانیاں. وہ تو بھاگے ہی نہیں تھے. ہم کہتی ہے میں اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جو کہے کہ نبی کو، جو کہے کہ کوئی صحابی میدان سے بھاگا تھا. صحابی کوئی نبی پاک کا نہیں بھاگا. صحابہ تو بڑے اچھے تھے، جتنے تھے سارے ہی اچھے تھے. صحابہ کرام سارے ہی اچھے تھے، منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا. صحابہ کرام نے تو نبی پر جانے قربان کی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟
تم کہتے ہیں نہیں بھاگے تھے، تو پھر آیت پڑھتا ہوں، قرآن سے پڑھوں؟ اچھا، جس قوم کو ساری زندگی عالم لوہار دی سمجھ نہیں آئی، اچھا ان کو قرآن کی سمجھ آ جائے ہیں؟ اچھا، عالم لوہار نے ساری زندگی گیت گایا نا، خواجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، کسے میری گل لے ان ذرا بولتے تھی نا گل لے نہ سنی۔ ہمارے کبھی سیالکوٹ کے علاقے میں آؤ نا، راستے میں وزیر آباد آتا ہے، وزیر آباد کے اوپر نا شہر میں ایک پل بنا ہے، پل، اتفاق ایسا ایک دن میں اس پل کے نیچے کھڑا، مولوی پل کے نیچے کھڑے، فرق صرف اتنا تھا، وہ مولوی 3 تھے، میں 1 تھا، سمجھا گیا؟ عالم لوہار کی کیسر لگی تھی، وہ گا رہا تھا واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں سے کسے میری گل ہے نہ سنیں۔ ایک مولوی ان میں سے نکل کر میری طرف آیا، انہیں مجھے اپنا سمجھا، اس نے کہا ہماری داڑھی بھی اتنی ہے، اس کی اتنی، ہمارا اپنا ہوگا یہ بندہ۔ میرے قریب آ کے کہتا ہے صوفی جی؟ میں کہا جی ہاں جی۔ کہتا جی عالم لوہار کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا سن لو، تمہیں نہیں نظر آ رہا، سنا جا رہا، تمہارے کان بھولے ہیں؟ عالم لوہار کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یہ بات کہنے والا عالم لوہار ہے، گانے والا بھی عالم لوہار ہے، لیکن کرنے والی ذات کوئی اور ہے۔ جن سے کر رہی ہے وہ اور ہیں۔ کہتا ہے کون ہے ذات کرنے والی؟ میں کہا پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، ہوں ترجمہ جا کے تم چیک کر رہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو پیچھے سے آوازیں مار رہا تھا۔ تم آگے بھاگ کے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا، نام اس وقت تھا۔ اگر کسی کو شوق ہے دیکھنے کا تو میرے بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ سید عبدالحق محدث دہلوی، 100 کتاب کا یہ مصنف ہے۔ اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج النبوت۔ وہ اس کے اندر لکھتا ہے جب بھاگنے والے نبی پاک کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تو اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا، آج تک پتہ ہی نہیں کہاں تک بھاگا۔ خطرہ ٹل گیا، خطرہ ٹل گیا، جنگ بند ہو گئی، وہ بھاگے ہوئے سارے واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام کو صف میں کھڑے کیا، کھڑے کر کے پوچھا میں اقبال جرم کروانے لگا ہوں، شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا، اور ان کی زبانی کروانے لگا ہوں جن پہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان تمام کو صف میں کھڑے کر لیا، کھڑے کر کے نبی پاک نے فرمایا او بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ ہوں میرا جملہ ضائع نہیں کر رہا ہوں نوجوانوں، نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ نبی فرماتے ہیں کیا آواز دی تھی شیطان نے؟ کہتے ہیں شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے اس آواز کو سنا تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب محمد ہی زندہ نہیں رہے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میدان سے بھاگ جو، ہم بھاگے۔ نبی مسکرا کے کہتے ہیں پھر بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ جو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے جب نبی پاک نے پوچھا نا اے بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ کریم میرے مولا حیدر کرار کھڑے تھے، رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سنو گے جملہ، میرے مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ سنو، اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا۔ بھائی سمجھ آ رہی کتنی آتی ہوئی ہیں؟ شاباش کتنی؟ ان 5ویں آیت پڑھوں؟ 14 میں نے آیتیں پڑھنی ہیں اور ترجمہ کر کے ممبر چھوڑ دینا، میری طرف سے 5ویں آیت پڑھا ہوں
پارہ نمبر 15 ہے، سورہ کاف ہے۔ اللہ فرماتا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے غافل کی اطاعت نہ کرنا، غافل کا مرید نہ ہو جانا، غافل کو پیشوا نہ بنا لینا، غافل کو ہادی نہ مان لینا۔ کتنی آیتیں ہوئیں؟ 5۔ چھٹی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں ہے امام کیسا ہونا چاہیے، اس کو پتہ چل گیا۔ پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو یا جلالی کی صورت میں ہو یا کوئی دنیا پور کا ڈنگر ہو، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے کہ اگر نہیں سمجھائی تو چھٹی آیت فیصلہ کر دے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے۔ چھٹی آیت پڑھا ہوں، پارہ نمبر 6 ہے، سورہ المائدہ ہے، جا کے چیک کر لینا، ترجمہ رفیع الدین دہلوی کا ہے، چیک کر لینا۔ وہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں یہ امام ہی نہیں۔ اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 7ویں آیت پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، خبردار فسادی امام نہیں ہوتا۔ اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں؟ دو شیعہ سن دوستو، جب میں شیعہ نہیں تھا نا، میں نے 7 آیتوں کو پڑھا۔ گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام نہیں۔ جب میں نے 7 آیتوں کو پڑھا نا تو میں نے اللہ سے کہا اے اللہ ساری دنیا تو نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ جملہ کھا گئے میرا یار، میں کیسے سمجھاؤں؟ ساری دنیا نے ریجیکٹ کر دی ہے، اب تو کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آتا کوئی امام ہو، اور کوئی بندہ نہیں ملتا۔ جتنے نقص اللہ نے نکالے ہیں، جھوٹا امام نہیں، جاہل امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نہیں، جو فسادی ہے جو امام نہیں، جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نہیں۔ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، جتنے نقص اللہ نے نکالے ہیں، سوائے علی بن ابی طالب کے تم ایک بندہ مجھے دکھاؤ جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، جو جاہل نہ رہا ہو، جو فسادی نہ ہو، جو غافل نہ ہو، جو پہلے گمراہ نہ رہا ہو، ہم اس کو امام مان لیں گے۔ ارے میرے مولا علی کی عظمت کا جملہ تو تیری مسجد سے مجبوراً تیرے ذہن سے نکل جاتا ہے، تیرے منہ سے نکل جاتا ہے جب تو کہتا ہے نا علی کرم اللہ۔ یہ کرم اللہ ثابت کرتا ہے علی گمراہ نہیں رہا۔ کرم اللہ کا معنی ہوتا ہے علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے۔ وہ کرم کیا ہے تو نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی واحد وہ ہستی ہے کہ علی بت شکن ہے، بت پرست نہیں۔ علی بتوں کو توڑنے والا ہے، بتوں کا پجاری نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ جتنے نقص اللہ نے نکالے ہیں سوائے علی کو بندہ ثابت کرو۔ اگر علی کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہ ملے تو ہمیں کسی حکیم نے بتایا کہ علی کو چھوڑ کر ہر آرے وغیرہ نتھو خیرے کو امام مان لیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین، اے علی متقیوں کا امام تو ہے۔ اگر پھر سمجھ نہیں آئی تو میں نے پھر اللہ سے کہا اللہ تیری میں نے 7 آیتیں پڑھی ہیں اور تو نے ساری دنیا فیل کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، امامت سے خارج کر دیا۔ انہوں مجھے بتاؤ کوئی امام ہے بھی ہے کہ نہیں؟ آواز خلق کا کاری سخاوت پاگل نہ بنا، یہی تو ہم نے تجھے بتایا ہے کہ ہر بندہ امام نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا پھر کون امام ہے؟ اللہ کہتا وہ۔ میں نے کہا کون؟ اللہ کہتا جس کے لیے میں نے یہ آیت نازل کی ہے۔ میں نے کہا اللہ کون سی آیت؟ اللہ کہتا ہے یہ آیت۔ ہر بندہ امام نہیں ہوتا، امام ہوتا ہی وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ جس کے سینے میں ہر چیز کا، جس کے سینے میں ہر چیز کا ان کو سمجھائی۔ یہ جتنی آیتیں، میرا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ اچھا یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں
गुनहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, कि पैर घबराहट वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं, जिसका सीना इल्म से खाली है वो इमाम नहीं। ये सारी आयतें साबित करती है इमाम वो होता है जो बेऐब हो, जिसमें कोई नक्स ना हो, बेऐब। अच्छा, गाँव का माहौल है, आसान जुमला कर दूँ, मेरी माँओं बहनों को भी पता चल जाए कि बेऐब किसको कहती हैं। बेऐब का पता करना हो तो जब कुर्बानी आए ना, जब ईद बकरा आए, कुर्बानी वाली ईद आए, तो फिर बेऐब की तुम्हें समझ आ जाएगी। जब मौलवियों को देखोगे ना, जब जानवर खरीदने के लिए जाएंगे, दुम्बा खरीदने के लिए, गाय खरीदने के लिए, हैं जाती है ना। मैं भी इस मरतबा गया, जाता तो हर साल था, लेकिन मौलवियों से पाला नहीं पड़ता था, मौलवियों से पाला नहीं पड़ता था, जाता था लेकिन मुलाकात नहीं होती थी। इस मरतबा मैं गया तो बड़े मौलवी दुम्बे खरीदने के लिए आए। मैंने एक मौलवी को देखा, मौलवी कभी दुम्बे की टांग चेक करे, कभी दुम्बे का सींग चेक करे, कभी दुम्बे के कान चेक करे, कभी दुम्बे की आंख चेक करे। मैंने क्या देख रहे हो जाने मन। जैसा दुम्बा मिलता है पकड़ो, जाके कुर्बानी कर दो। कहते हैं हर दुम्बा तो लग ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं लग सकता? कहता वो दुम्बा जो हजरत इस्माइल की जगह पे आया था ना, वो दुम्बा बेऐब था। उनको समझ आ रही है? वो दुम्बा बेऐब था, लिहाजा बेऐब की जगह पर ऐब वाला दुम्बा नहीं लग सकता। लिहाजा बेऐब की जगह पर ऐब वाला दुम्बा नहीं लग सकता। दुम्बा वो लगेगा जो लंगड़ा ना हो, दुम्बा वो लगेगा जो कान कुतरा ना हो, दुम्बा वो लगेगा सींग टूटा ना हो, दुम्बा वो लगेगा जो अन्ना ना हो। मैंने कहा समझ आ गई तो दुम्बे की आ गई। आगे ना मेरा जुमला समझ आ रही है? जैसे बेऐब दुम्बे की जगह पर लंगड़ा दुम्बा नहीं लग सकता और लंगड़ा दुम्बा नहीं लग सकता, वैसे ही इमाम भी लंगड़ा नहीं हो सकता। भाई को समझाइए। 8 आयतें मैंने पढ़ दी हैं तुम्हारे सामने, 6 मेरी रह गई है। तो स्टेज सेक्रेटरी मेरे मूँह गलो तकदा, तो जदों तकदा तो मैंने समझ आती है कि खतरे की झंडी है। समझे? कितनी याद रहेंगी? लो हुण कट्ठी 6 पढ़ के मैं छोटा हूँ, मेरी तरफ देखना। समझ आ रही है? अब कुरान से देखता क्या इमाम तुम खुद बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है? देखें, पढ़े कुरान। अल्लाह फरमाता है वज़ीब तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है याद करो उस वक्त को जब मैंने अपने खलील हज़रत इब्राहीम को चंद कलिमात से आज़माया। फ़अतम्महुन्ना, जब इब्राहीम इम्तिहान में पास हो गया, आवाज़ क़ाल कही इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है, मैंने। अब समझ आई, इमाम होता ही वो है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। जो बंद कमरे में इमाम बने वो इमाम नहीं होता। हज़रत इब्राहीम को कैसे ने इमाम बनाया? अल्लाह ने बनाया। कैसे? आज़माया पहले, इमामत बाद में दी। लाख मौलवियों के सर पे कुरान और पूछ वो कलिमात क्या थे। जैसे हज़रत इब्राहीम को आज़माया गया था तो मौलवियों ने लिखा है वो कलिमात ये थे, आवाज़ खाल कही मेरे खलील, फरमाया जी रब्बे जलील, कहा तुझे मेरी रज़ा के लिए अपने जवान बेटे के गले पे छुरी को चलाना होगा। कहा अल्लाह मुझे कबूल है। बात सोचिए, सुनी दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान मना में आए, हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल की गली पे छुरी को चलाया, इधर छुरी चल गई। आवाज़ खाल कैफा अतम्महुन्ना, इब्राहीम तो इम्तिहान में पास हो गया है, इसका इनाम यह है इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। और जिसको अभी समझ नहीं आई इमाम कैसा होना चाहिए, और हर बंदे को इमामत नहीं मिलती, हर बंदा इमाम नहीं होता। और इमामत लेने से पहले अल्लाह के रास्ते में बेटों को कुर्बान करना पड़ता है। बेटियां देने से इमामत नहीं मिलती। भाई समझाइए। अच्छा, हज़रत इब्राहीम को कैसे नहीं इमाम बनाया? अल्लाह ने
جب کہا نا میں نے تجھے امام بنایا ہے، ابھی نہیں سمجھائی، پھر آیت پڑھوں۔ حضرت ابراہیم نے آگے سے کہا اللہ فقط میں امام ہوں یا وقال من ذریتی، یا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی؟ اب سمجھ آئی امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو، جو نبی کا آواز کھال کے قال اللہ ینال عہد الظالمین، ہاں ابراہیم تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور، مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ ظالم امام گھبرا تو نہیں گئے؟ کوئی ڈاتے تو نہیں پہ؟ اچھا میں نے تو بار بار تمہیں انٹرنیٹ بھی کہا کن سے ڈاتے ہوئے نہ مولویوں سے؟ اس پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں میں نہ کسی اور ذاکر کا ذمہ دار ہوں نہ کسی اور مولوی کا ذمہ دار ہوں، لیکن اپنے پورے مذہب کا ذمہ دار ہوں۔ لکھ لو جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ سمجھ آئی؟ کتنی آیتیں میں نے کہا پڑھی ہیں؟ 14۔ پھر بولو کتنی؟ 14 کے صدقے میں نے 14 پڑھی ہیں، 14 کے صدقہ میں 14 پڑھی ہے۔ سلیے اب جس کو شوق ہے گن لے۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہے وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نے، ساتویں پڑھی ہے جو فسادی ہے وہ امام نے، آٹھویں پڑھی ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے، نویں پڑھی ہے امام وہ ہوتا جسے پہلے اللہ دمائے، 10ویں پڑھی ہے امام وہ ہو جو امتحان میں پاس ہو، 11ویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے، 12ویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو نبی کی اولاد سے ہو، 13ویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو، 14ویں آیت پڑھی ہے حشر کے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ یہ جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں ساری ثابت کرتی ہے امام وہ ہوتا جو بے عیب ہو، امام وہ ہوتا جو معصوم ہو، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتے۔ تو کتنے معصوم ہیں؟ بول حضرت کتنے؟ امام ہیں 12 ہیں۔ ہمارے پاس حدیث ہے نبی پاک کی، سناؤں تجھے حدیث؟ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سواق محکم میں اس حدیث کو لکھا ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا انا و علی والحسن والحسین و فاطمہ و تسعۃ ولد الحسین متخرون المعصومون، میں علی، میری بیٹی فاطمہ، میرا بیٹا حسن اور بیٹا حسین، اور 9 حسین کی نسل سے بیٹے متخرون المعصومون، سارے کے سارے متخر بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں۔ نبی نے اس لیے فرمایا تھا یا علی انت امام المتقین، اور اسی لیے نبی نے فرمایا میرے 12 امام ہوں گے۔ کتنے؟ اونچی ذرا بول کتنے؟ پھر بول کتنے؟ نبی نے فرمایا میرے 12 ہیں، میرے، اور جو میرے 12 ہیں ان میں پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے۔ ہوں تم نے خود سمجھنا ہے علی کا میں شان یا عظمت یا فضائل کیا پڑھوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ جب علی کے 11ویں بیٹے کا ظہور ہوگا، کس کا؟ 11واں امام مہدی کا جب دنیا پہ ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ کا مسجد اقصی کے دائیں مینار پہ نزول ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، مولا مہدی اہتمام حجت کے لیے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ تم آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت عیسیٰ 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، حضرت عیسیٰ 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ مولا تمہارے ہوتے ہوئے میں امام بن کے دکھاؤں۔ عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، مہدی آگے کھڑے ہوں گے، تو عقل کے کالج کے بگوڑے ملاؤ تم اس علی سے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ اور جس علی کے 11ویں بیٹے کا مقابلہ عیسیٰ جیسا نبی نہیں کر سکتا، اس علی کا مقابلہ کوئی 11 وغیرہ تو کھڑا کر سکتا۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا۔ تو برکن دو جملے کہہ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف، یہ اہل سنت کی لکھی کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے جب فوج اشقیاء والے سر حسین کو نیزے کی نوک پہ بلند کر کے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے تو شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے تقریت۔ جب اس بستی کے قریب قافلہ پہنچا تو یہی وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، شام قریب تھی۔ یہ شمر خولی سے کہتا ہے جگہ پہ خیمے لگاؤ، ہم اس جگہ رات گزاریں گے۔ بس وزادارو لکھا ہے جہاں انہوں نے خیمے لگائے نا، وہاں سامنے عیسائیوں کا کلیسا تھا، گرجا تھا۔ وہاں سے عیسائی راہب کی نظر میرے مولا حسین کی پیشانی عطر پہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک نور کی شعاع نکلتی ہے جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتی ہے۔ یہ راہب اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میرے ساتھیوں سامنے میں عجیب روشنی دیکھ رہا ہوں، یہ روشنی زمین سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے۔ بس عزادار راہب اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں آیا جہاں فوجی اشقیاء نے خیمے لگائے تھے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک سر ہے جو نیزے کی نوک پر بلند ہے، اس سر کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ آگے بڑھا، اس نے فوجی اشقیاء سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سر کس کا ہے؟ افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سر کس کا ہے؟ ملعون کہتے ہیں باغی کا سر ہے۔ عزادارو باغی کا نام آنا تھا، مسلمان نہیں عیسائی تھا۔ تڑپ کے فوجی اشقیاء کے قریب کھڑے ہو کے کہتا ہے تم اسے باغی کہتے ہو تو کہتے رہو، میری نظروں میں یہ دنیا کا سب سے بڑا نمازی لگتا ہے، لہذا ایسے کرو آج رات زیارت کے مجھے سر دے دو۔ یہ کہتے ہیں ہم سر نہیں دیں گے۔ راہب کہتا ہے یار قیمت لے لو، اوے پیسے لے لو، لیکن مجھے زیارت کر لینے دو۔ انہوں نے پیسے مانگے، راہب نے پیسے دیے۔ ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ خولی کہتا ہے پکڑو اس نیزے کو، اس سے سر کو اتار کے اپنے گھر میں لے جاؤ، جا کے زیارت کر لو۔ ابھی مخنف لکھتا ہے کہ جب راہب نے اس نیزے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا، ہاتھ کا بڑھنا تھا، مولا کے نیزے کی نوک پر لب متحرک ہوئے۔ میرا مولا فرماتا ہے اور راہب خبردار، میرے اس نیزے کو ہاتھ نہ لگانا، تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عیسائی میری طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ جب راہب نے دیکھا نا سر بولتا ہے، سر کلام کرتا ہے، تعجب سے آگے بڑھ کے سانگ کے قریب کھڑے ہو کے فرماتا ہے مولا مجھے پہلے بتاؤ تو صحیح، حل انت نبی، کیا تم کوئی نبی ہو؟ مولا فرماتا ہے لا انا نبی، میں نبی نہیں ہوں۔ کہتا حل انت وصی نبی، کیا تم کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا فرماتے ہیں نعم انا وصی محمد، ہاں میں محمد کا وصی ہوں۔ پھر کہتا مولا میں کیسے تمہارے اس نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟ امام فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ، پہلے مومن بن، پھر میرے اس نیزے کو ہاتھ لگانا۔ خدا کی قسم جب کلمے کی بات آئی نا، راہب طرف کے کہتا ہے، فوجی اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مولا کلمے کی بات کرتے ہو، مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا، مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا۔ امام فرماتے ہیں ان جیسا کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ راہب کہتا ہے پڑھاؤ کلمہ۔ مولا فرماتے ہیں پڑھ کلمہ، اگر یہ کلمہ ابھی تک کتاب میں لکھا نہ ہو تو میں واجب القتل۔ امام فرماتے ہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ عزادارو راہب نے کلمہ پڑھا، پڑھ کر نیزے سے سر کو اتارا،
اس نے سر کو صاف کیا، سر کو خوشبوئیں لگائی، لگانے کے بعد اپنے گھر میں لے گیا، جا کر اس نے سر حسین کو شیشے کی الماری میں بند کیا، بند کر کے زیارت کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ زیارت کر رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہوا، اچانک باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کہتا میں ڈر گیا، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، جس کا سیاہ لباس ہے اور یا حسین کہہ کے رو رہی ہے۔ کہتا میں ڈر گیا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بی بی تم کون ہو اور اس حسین کو تو یاد کر کے رات کو رو رہی ہے، حسین تیرا کیا لگتا ہے؟ کہتا جب میں نے یہ جملہ کہا نا تو بی بی کی آواز آئی، کاش راہب تو نے مریم سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں، کاش تو نے عیسیٰ سے پوچھا ہوتا میں کون ہوں۔ ارے میں وہ بی بی ہوں جو میدان میں بالا میں آئی تھی، اور میرا نام فاطمہ ہے، اور جب سے تو نے میرے بیٹے کا سر نیزے سے اتارا ہے میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔